اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو۔ سبحان اللہ، پتہ چلا کہ نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شان والے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، مجھے بڑی پریشانی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو بھی ارشاد فرماتے ہیں نا، مجھے بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ آپ ایک کپڑا بچھائیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا بچھایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کچھ برا مبارک ہاتھوں میں اور اس کپڑے پر ایسے رکھ دیا جیسے بندہ کوئی چیز اٹھاتا ہے اور پھر اس پر ڈال دیتا ہے یا رکھ دیتا ہے، ایسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اب اس چادر کو اٹھا کے نا آپ سینے سے لگا لو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چادر کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے اس قدر پھر حافظہ عطا فرما دیا کہ مجھے بچپن کی باتیں بھی یاد آنا شروع ہو گئیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثیر تعداد میں احادیث جو ہیں وہ روایت کی جاتی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے عشاء کی نماز پڑھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہا ہوں۔ راستے میں ایک عورت نے مجھے آواز دی، ابو ہریرہ میری بات سن کے جانا۔ کہتے میں اس کے پاس پہنچا، کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں بڑی گناہ گار ہوں، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے زنا جیسا بڑا گناہ کیا ہے، اور پھر جو بچہ پیدا ہوا میں نے اس کو بھی مار ڈالا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے ایک گناہ نہیں کیا، دو گناہ کیے۔ ایک تو تم نے یہ زنا جیسا بڑا گناہ کیا، اور پھر دوسرا تو نے اس جان کو بھی مار ڈالا۔ اللہ اکبر، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اب وہ عورت سسکیاں لے کر رونے لگی، اور روتے روتے وہ چیخو پکار کرتے وہ دڑام سے نا زمین پر گر جاتی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اس کو یہ مسئلہ بتایا نا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تم نے تو دو گناہ بڑے کر ڈالے ہیں۔ اللہ اکبر، کہتا پھر میرے دل میں نا یہ بات بار بار آئے کہ ابو ہریرہ تجھے کیا ضرورت تھی اس عورت کو ایسا کہنے کی کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی تھی، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہم میں موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تو پھر اس کو مسئلہ عرض کر دیتے۔ حضرات یہ تقوی تھا، صحابہ اکرام کی عظیم جماعت کا یہ تقوی تھا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی اور خوف خدا کا حال دیکھیں۔ اللہ اکبر، ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے ہی نا بات کر ڈالتے ہیں، کسی پر ایسے ہی بڑی بات ٹھونس دیتے ہیں کہ تو بڑا گناہ گار ہے، تیری تو توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی ہے، تو جہنمی ہے۔ استغفر اللہ، ایسا بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ بھائی ان کے پاس کیا گارنٹی ہے اس کو جہنمی کہنے کی؟ انہوں نے کون سے ایسے آلے سے اس کو دیکھ لیا؟ خدا را یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، ایسے نہیں ادا کر لینے چاہیے۔ زبان کی حفاظت بھی یہ بھی عبادت میں شمار کی جاتی ہے۔
تو خدا را حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو تقوی تھا نا کہ حضور کے ہوتے ہوئے میں ایسے کیوں میں نے کہہ دیا، میں مسئلہ پوچھ لیتا، اللہ اکبر۔ لیکن جو ایسے کہہ دیتے ہیں نا، انہیں خیال کرنا چاہیے، کسی کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کے مطابق انہیں جو ہے نا وہ حکم دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نا فکر بڑھتی گئی، میری بے چینی میں اضافہ ہوتا گیا۔ کہتے ہیں میں فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، ساری بات میں نے عرض کی، حضور ایسے ایک عورت نے بلایا، یہ مسئلہ پوچھا، اپنے یہ گناہوں کا اس نے اعتراف کیا، اور میں نے کہا ہے کہ تمہاری توبہ نہیں قبول ہو سکتی۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ابو ہریرہ تو نے خود کو بھی ہلاک کیا، اس کو بھی ہلاکت میں ڈالا ہے۔ کیا تو نے قرآن پاک کی اس آیت کو نہیں پڑھا، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اے ابو ہریرہ کیا اس آیت کو نہیں پڑھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو توبہ کرے اور پھر ایمان والا ہو، الا من تاب و آمن، جو ایمان والا توبہ کرے، وعمل عملا صالحا، اور پھر وہ اعمال صالحہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ پر اسے ایسی معافی عطا فرماتا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت کا حال تو دیکھیں، اللہ کے فضل و کرم کی شان تو دیکھیں، اللہ کی غفور الرحیمی کی ایک جھلک تو دیکھیں کہ بندہ گناہگار ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے اسے معاف فرماتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے سارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے توبہ، اور یہ اعزاز اللہ نے ہمیں عطا کیا، امت مسلمان کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ارشاد فرمایا کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا فرمان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والے کا حال ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات آئیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ابھی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابھی سا بھی ہیں اور کھلے راہ بھی ہیں، ابھی اللہ نے سانسیں بھی دی ہیں، ابھی راستے بھی جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، وقت ہے ہمارے پاس، آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں کہ نہیں تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے، ایسے کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں، نہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی جنتی ہے، کوئی دوزخی ہے، کسی کو یہ گارنٹی دینے کی کسی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کون جنتی ہے کون دوزخی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں، آ جائیں معافی مانگ لیں، آج اللہ نے وقت دیا ہے، اللہ جل شانہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب اٹھا نا تو میں نے اس عورت کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اب میں لوگوں کو پوچھتا کہ بھائی وہ عورت کدھر ہے جس نے مجھے رات کو مسئلہ پوچھا تھا۔ لوگ میری حالت کو دیکھ کر، میری بے چینی کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ تو دیوانے ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں ایک محنت کے بعد جب میں نے اس عورت کو ڈھونڈ لیا تو میں نے فوراً اسے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، وہ عورت جو بجھی ہوئی تھی، جس کے چہرے پر جو ہے وہ کوئی خوشی کے آثار نہیں تھے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جو ہے نا وہ لڑیاں جاری تھیں، اب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خوشخبری سنانا تھا کہ اے بہن تجھے مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں تیری توبہ ضرور قبول ہو سکتی ہے۔ اتنا آپ کا فرمانا تھا، وہ عورت
خوش ہو جاتی ہے، اس کا بجھا ہوا چہرہ کھل جاتا ہے، اور وہ بے ساختہ کہتی ہے کہ میرا ایک باغ ہے، اب میں وہ سارا نا اللہ کی رضا کے لیے غرباء میں اور مساکین میں تقسیم کرتی ہوں۔ اللہ اکبر حضرات، یہ ہے توبہ کا انعام۔ جس بندے کو یہ بشارت ملتی ہے تو اس کا حوصلہ ایک بن جاتا ہے۔ غور تو کریں، اگر گناہ کے بعد توبہ کا آپشن ہی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کتنی سختی ہوتی، انسان اپنے وجود میں کتنا کڑتا رہتا کہ اب میں کیا کروں، غلطی تو مجھ سے ہو گئی ہے۔ یہ معافی کا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک بڑا انعام ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ آ جائے، اس گناہ سے سچی توبہ کر لیں تو اس گناہ کی تلافی ہو جاتی ہے۔ آئیں اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اپنی کوتاہیوں سے اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، اللہ رسول کی فرما برداری سے آغاز کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دونوں جہان سنور جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔